السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آج کے درس میں ہم معلوم کریں گے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے اس کا حکم کیا ہے، مقدار کیا ہے، کیا چیز دینا ہے، کب دینا ہے، اس کے مستحقین کون ہیں۔ حضرات، صدقۃ الفطر یہ رمضان میں ہر ایک مسلمان، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، غلام ہو یا آزاد، غریب ہو یا مالدار، ہر ایک کی طرف سے ایک سا عید کی نماز سے قبل ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، یا زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ یا فطر کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، صدقۃ الفطر کا حکم کیا ہے؟ تو راجح قول یہی ہے کہ صدقۃ الفطر واجب ہے، فرض ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ فرض کے ساتھ ہی حدیث ارشاد فرمائی ہے، مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1503، کتاب الزکوٰۃ، باب فرض صدقۃ الفطر، امام بخاری نے خوب باب باندھا ہے کہ صدقۃ الفطر فرض ہیں۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، موطا، مسند احمد، سنن دارمی، ان تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہیں۔ نبی نے فرمایا، فرض، صحابی فرماتے ابن عمر، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا، فرض۔ جب لفظ فرض نبی کی طرف سے صراحت کے ساتھ آ گیا ہے، اب آگے کچھ بات نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ کیا فرض قرار دیا؟ ساعًا، ایک سا۔ کتنا دینا؟ ایک سا دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ من تمر، کھجور، او ساعًا من شعیر، یا ایک سا جو۔ کس پر واجب ہے؟ علی العبد، غلام پر، والحر، آزاد پر، والذکر، مرد پر، والانثى، عورتوں پر، والصغیر، چھوٹوں پر، والکبیر، بڑوں پر، من المسلمین، مسلمانوں کی طرف سے، مسلمان ہونا شرط ہے۔ کب دینا ہے؟ وَآمَرَ بِهَا، اور نبی نے اس کا حکم بھی دیا۔ اب دیکھیے، فرض کا لفظ ہے، خود وجوب پر دلالت کرتا ہے، فرض پر ہے۔ امارا، والامر يدل على الوجوب، نبی کی طرف سے کوئی امر، آرڈر آ جائے تو واجب ہوتا ہے۔ وہ امارا، اسی حدیث میں ایک تو فرض کا لفظ بھی ہے، امارا کا لفظ بھی ہے۔ امارا بہا، نبی نے صدقۃ الفطر کا حکم دیا، ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ لوگ نماز کو نکلنے سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دیں۔ ایک ہی حدیث میں اللہ کے رسول نے ساری تفصیلات بتا دی ہیں۔ حضرات، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ صدقۃ الفطر دینا ہے تو کتنا دینا ہے؟ سا، ایک سا دینا ہے۔ ایک سا کتنا بنتا ہے؟ اب سا دیکھیے، چیزوں کے حساب سے کھجور اگر ایک سا ناپیں گے تو ہو سکتا کہ تول میں وہ آگے پیچھے ہو جائے، چاول اگر ناپیں گے تو تول میں الگ آگے پیچھے ہو جائے، کیونکہ اس کے حجم اور مقدار کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے 2.5 kg سے لے کر 3 kg تک بہتر ہے، احتیاط کا تقاضا ہے کہ 3 kg لے لیں پر ہیڈ، ایک آدمی کی طرف سے، چھوٹا ہو بڑا ہو، غلام ہو آزاد ہو، مرد ہو عورت ہو، یہاں تک کہ عیدگاہ جانے سے پہلے بھی جو بچہ پیدا ہوا ہو اس کا بھی، اور اگر جو پیٹ میں ہے اس کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے جو پیدا ہوا اس کے بھی فطرہ نکالنا ہے، 3 kg کے حساب سے، یہ افضل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا دینا ہے، کیا دینا ہے؟
تو اس میں صاف بات آ گئی کہ کیا دینا ہے؟ طعام دینا ہے، طعام دینا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1506 اور 1508 میں بھی ہے کتاب الزکوٰۃ میں، صحیح مسلم میں ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا، ابن ابی شیبہ، مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّن طَعَام، ہم لوگ، اور ایک روایت میں فی زمان نبی کے زمانے میں ہم لوگ صدقۃ الفطر نکالتے تھے ایک سا خوراک میں سے، طعام خوراک میں سے ہم لوگ ایک سا نکالا کرتے تھے۔ تو جس شہر میں جس جگہ پر زیادہ تر خوراک جو چیز ہیں اس میں سے طعام کا لفظ آ گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاول کہاں سے لائے آپ؟ حدیث میں تو چاول کا لفظ نہیں ہے، چاول کا نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن طعام کا لفظ ہے، اور طعام یہ خوراک پر دلالت کرتا ہے۔ تو جس شہر میں غالب خوراک جو ہے اسی میں سے نکالا جائے گا۔ اور پھر ابو سعید خدری نے مدینے میں خوراک جو عام طور پر تھی اس کا ذکر کیا، کہا کہ صاع من شعیر جو، او صاع من تمر، یا ایک سا خجور، او صاع من عقد، ایک سا پنیر، او صاع من زبیب، ایک سا منقع، یہ بھی نکالا کرتے تھے۔ تو غالب خوراک آپ سال بھر جو چیز زیادہ کھاتے ہیں اس کا دینا، جس معیار کا کھاتے ہیں وہی دینا ہے۔ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جو لوگ قیمت فکس کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ اس حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ ہم ایک معیار کا کھاتے ہیں، آپ ایک معیار کا کھاتے ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے کہ 70-80 روپیہ kg چاول کھاتے ہیں، یا کوئی اور ہو سکتا ہے کہ وہ آٹا، کوئی گیہوں نہیں کھاتے، دیکھیں آٹا کھاتے ہیں، آٹا ہو سکتا ہے کہ وہ 40 روپے 50 روپے kg کھاتا ہوگا، میں چاول ہو سکتا 25 روپے kg یا 30 روپے kg کھاتا ہوں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے میں اگر 30 روپے kg کھاتا ہوں تو میرا 90 روپے بنتا ہے، آپ اگر 70 روپے kg کھاتے ہیں تو 210 روپے بنتا ہے۔ اس لیے یہ قیمت فکس کرنا، طے کرنا، یہ بالکل حدیث کے خلاف ہے، اور ایک لوگوں پر یہ ظلم بھی ہے یا حق تلفی بھی ہے۔ آپ اگر کہتے 70 روپیہ تو ظاہر سی بات ہے جو آدمی 1 kg چاول 70 روپے کا کھاتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کا آدھا سا بھی نہیں ہوگا، یاد رکھیں میرے بھائیوں۔ تو اس لیے جو غالب خوراک ہے اس میں سے دینا ہے۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے، کیا خوراک کے بدلے میں، راشن کے بدلے میں، یعنی جو چیز آپ کھاتے ہیں خوراک کے بدلے میں قیمت دینا جائز ہے؟ اس میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے۔ راجح بات یہی ہے، نبی سے پیسہ اور نقد دینے کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ سلف میں اختلاف ہوا، صحابہ میں سے بعض اس کے قائل تھے، تابعین میں سے بعض اس کے قائل تھے، اور اکثر اس کے قائل نہیں ہیں۔ جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ قیمت دینا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ نص کے خلاف قیاس ہے، اور نص ہوتے ہوئے قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور جب سلف میں بعض اس کے قائل ہیں اور بعض قائل نہیں ہیں، جب سلف کے اقوال میں آثار میں اختلاف ہو گیا تو ہمیں اصل کی طرف جانا ہے، نبی کی بات کی طرف جانا ہے، اور نبی کی بات میں خوراک کے علاوہ کچھ نہیں۔ دوسری بات، نبی کے زمانے میں دینار و درہم تھے، نبی آپشن دے سکتے تھے کہ ہاں یا تو خوراک یا دینار و درہم اس کی قیمت، نبی نے آپشن نہیں دیا۔ اور تیسری بات، زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر کا جو مقصد اور مصرف ہے، کہا کہ دیکھو طہرۃ للصائم من الرفث واللغو، لغو اور رفث کاموں سے روزے دار کی پاکی صفائی کے لیے، اس کے روزے کو پاک صاف کرنا، کچھ غلطی چوک ہو گئی اس کو دور کرنا ہے، اس کی تلافی کے لیے، وَطَعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کو کھلانا ہے، جس کا مقصد ہے مسکین کو کھلانا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے مقصد جب مسکین کو کھلانا ہے، اگر آپ نے پیسہ دے دیا تو کھلانا نہیں ہوا، خوراک دیں گے تو کھلانا ہوا ہے۔ کئی اعتبار سے یہی افضل ہے، بہتر ہے کہ خوراک ہی دیا جائیں۔ ابھی آپ کہیں گے کہ خوراک اس کے پاس ہیں، اس کو اور چیزوں کی ضرورت ہے،
اس کو اور چیزوں کی ضرورت ہے تو اور ہیں، زکوٰۃ ہیں، پیسے کے لیے زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، عام خیرات ہیں، دیگر چیزیں ہیں۔ صدقۃ الفطر میں صرف خوراک ہی ہونا چاہیے، اس کو خوراک کے حد تک ہی رہنے دینا چاہیے۔ نبی کے زمانے میں بھی یہ مصلحت تھی کہ فقیر کو روپے پیسے دینار و درہم کی ضرورت تھی، کپڑے کی ضرورت تھی، لیکن نبی نے ایسا نہیں کیا، اس کو صرف خوراک دینے کے لیے کہا۔ آج بھی ہم اسی کو رکھیں، خوراک دیں، روپیہ پیسہ یا کپڑے کی شکل میں نہ دیا کریں، کیونکہ یہ بہتر نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور بہت سارے اہل علم نے لکھا ہے کہ فطرہ ادا نہیں ہوگا اگر کوئی قیمت دے تو۔ البتہ ایک مسئلہ ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ بعض آرگنائزیشن کی طرف سے انتظام کیا جاتا، اجتماعی طور پر زکوٰۃ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ پہلی بات، کیا اجتماعی طور پر زکوٰۃ کے انتظام درست ہیں؟ ہاں بالکل درست ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن عباس سے بھی ہے یہ روایت، کہ ہمیں اللہ کے رسول حکم دیتے تھے کہ عید سے 2 دن یا 1 دن قبل، چند ایام قبل، کہ صدقۃ الفطر جمع کر کے لایا جائیں، جمع کرتے تھے۔ اور وہ جو ابو ہریرہ کی حدیث ہے، آیت الکرسی کی فضیلت میں، چور آیا تھا اور 3 دن جو چرانے کی کوشش کیا، پکڑ لیے، آیت الکرسی کی فضیلت بتا کر گئے، وہ زکوٰۃ الفطر تھا، کیونکہ حدیث میں ہے زکوٰۃ رمضان، نبی نے مجھے رمضان کے صدقے کے نگرانی کے لیے مقرر کیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے 3 دن تک نگرانی کی گئی، تو ظاہر سی بات ہے 3 دن سے پہلے ہی، اس سے پہلے ہی وہ مال جمع کیا گیا تھا، تو کئی ایام پہلے، 2-4 دن پہلے جمع کرنا، اجتماعی شکل میں کرنا بالکل جائز ہے۔ لیکن فقیر تک پہنچانا ہے، یہ عید کے روز چاند نظر آنے کے بعد سے عیدگاہ جانے تک یہ افضل وقت ہے۔ اس سے بھی 1-2 دن پہلے بھی فقیر کو دیا جا سکتا ہے، البتہ جمع اس سے بھی 1-2 دن پہلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بعض اداروں کی طرف سے اکٹھا جمع کیا جاتا ہے، اب وہاں آپ راشن پہنچا دیتے ہیں، خوراک پہنچا دیتے ہیں، اچھی بات ہے، بہت بہتر ہے۔ نہیں تو وہ لوگ اگر ان کو پیسہ دیتے ہیں اور وہ چاول راشن خرید کے، آٹا خرید کے اس کے بعد غریب تک پہنچاتے تو بھی درست ہے۔ غریب کو کھلانا ہے، غریب تک وہ پیسہ، اس کے خوراک پہنچنا چاہیے، تو ان کے ذریعے سے خوراک غریب تک پہنچ رہا ہے، یہ بھی درست ہو سکتا ہے، قیمت ادا کرنا درست نہیں ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ اس کا وقت اور اس کا مصرف۔ وقت کیا ہے؟ غریب تک پہنچانے اور اس کو نکالنے کا افضل وقت ہے عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عیدگاہ جانے تک، لیکن یہ اس کا آخری وقت ہے۔ اس سے پہلے بھی 1-2 دن پہلے بھی، 2-4 دن پہلے بھی نکالنا درست ہے، تاکہ اگر اجتماعیت کا انتظام کر رہے ہیں، غریب تک پہنچانا منظم شکل میں کرنا چاند نظر آنے کے بعد سے مشکل ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اور صحابہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 دن پہلے لیے ہیں، تبھی تو ابو ہریرہ کو 3 دن تک نگران مقرر کیے، تو اس سے پہلے ہی لیے تھے وہ، تاکہ منظم طریقے سے۔ البتہ فقیر کو عید سے پہلے پہنچ جانا چاہیے، 2 دن یا 1 دن پہلے، لیکن اس سے پہلے، بہت پہلے، 8-10 دن پہلے دینا یا رمضان کے شروع میں دینا، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ کس کو دینا ہے؟ کس کو دینا؟ اس کا مصرف کیا ہے؟ اس کا مصرف یاد رکھیے، یہ صرف فقیر اور مسکین کا حق ہے۔ فقیر اور مسکین، زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں یہ اس میں نہیں ہیں، بلکہ یہ صرف فقیر اور مسکین کا حق ہے۔ نبی نے فرمایا کہ طعمۃ للمساکین، مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور عید کے دن ان کو بے نیاز رکھو، خوب کھلاؤ پلاؤ، ان کو کھلانے کا انتظام اس دن کرنا چاہیے۔ یہ فقیر کا حق ہے، صرف فقیر کو یہ دینا چاہیے، فقیر کے علاوہ کسی اور کو یہ دینا درست نہیں ہے۔ مدرسے کو یا کسی ادارے کو، مسجد کو دینا درست نہیں ہے۔ اور یہ ہاں، فقیر اگر کوئی مسکین غریب وہاں پر پل رہے ہیں تو اس کو دینا درست ہے، لیکن مسجد کو، مدرسے کو، ادارے کو ڈائریکٹ دینا درست نہیں ہے۔ غریب اور فقیر کے ضمن ان کو دیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ فطرانے کے تعلق سے، فطرے کے تعلق سے چند متفرقات مسائل تھے۔ الحمدللہ ہماری مسجد خلیل اللہ سے بھی اجتماعی شکل میں انتظام کیا جاتا ہے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ 1-2 دن پہلے، یعنی 28 سے 27 رمضان، یا اس سے 1-2 دن پہلے
دیا جا سکتا ہے تو ہم لوگ آج سے کلیکٹ کرنا شروع کیے ہیں. جو لوگ دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں, آن لائن ٹرانسفر کرے زیادہ بہتر ہے تاکہ لاک ڈاؤن کا ایام میں گیدرنگ نہ ہو. اور جو لوگ اگر دینا چاہتے ہیں آ کر دے بھی سکتے ہیں. اگر آپ گھر تک بلا کر پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمارے افراد آپ کے گھر تک پہنچیں گے, اور انشاءاللہ عید سے پہلے اس کو خوراک کی شکل میں, پیسے کی شکل میں نہیں, یہ آپ کے پیسے آپ سے کلیکٹ کریں گے, آپ بھی خریدیں گے, ہم بھی خرید کے لا کے اس کو منظم شکل میں خوراک کی شکل میں غریب تک پہنچائے گی انشاءاللہ المستعان. اور آپ کے احباب کانٹیکٹ میں بھی کوئی غریب فقیر ہیں تو آپ بھی اس کے تعلق سے ریفر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور